أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله أو بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مجید کے ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے انعام جن کو اللہ نے مرحمت فرمایا ان میں سے 4 جماعتوں کا اللہ نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. سب سے پہلے انبیاء، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء. دوسرا صدیقین، یہاں علماء فرماتے ہیں صدیقین سے مراد صحابہ جو حضور کی جنہوں نے تصدیق کی. اور تیسرا درجہ فرما شہداء، اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں اپنی جانوں کی قربانی دینا، جان کو ختم کرنے والے. اور چوتھا والصالحین، نیک لوگ. علماء فرماتے ہیں نیک لوگ سے مراد اللہ کے دوست، اللہ کے ولی یعنی اولیاء اعظام یہاں مراد ہے. ان 4 جماعتوں کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مرتبہ ہے. نبی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا جن کا انتخاب جن کو اللہ نے کیا وہ ہو گئے. یہ کوئی نہیں ہو سکتا، اب کوئی نہیں بن سکتا. حضور کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، آپ حضرات جانتے ہیں. اور صحابی اب کوئی نہیں بن سکتا. حضور کی زندگی کے حالات میں جو ایمان حضور کو دیکھ کر لایا، جس نے حضور کی مجلس میں تشریف رکھا، حضور کے ساتھ بیٹھا، آپ سے ملاقات کیا، لمحے بھر کا کیوں نہ ہو لیکن وہ صحابی ہے. لیکن وہ مرتبہ بھی ختم، اب وہ کوئی نہیں ہو سکتا. لاکھ عبادت کر لے، اپنی عبادت سے نبی نہیں، اپنی عبادت سے صحابی نہیں بن سکتا. البتہ 2 آپشن اللہ نے شہداء کا اور صالحین کا اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ محرم کے مہینے میں اکثر جگہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو میں بھی محرم کے حوالے سے گزشتہ جمعہ کچھ بیان کیا. آج عاشوراء کے متعلق کچھ باتیں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. کسی سے محبت کرنے کی تقریباً 10 وجوہات ہوتے ہیں. کہتے ہیں
10 وجہ میں سے کوئی بھی ایک وجہ پائی جاتی ہو تو آدمی خود بخود اس سے محبت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے۔ ان 10 کمالات میں سے 10 چیزوں میں سے کوئی چیز آپ کے اندر ہو تو دنیا بھی آپ سے کیا کرے گی؟ محبت کرے گی۔ ہاں، جلنے والے جلتی ان کا چھوڑ، وہ جلتے جلتے جل جائیں گے، خود تمہارا کچھ نہیں بگاڑے، لیکن ان کمالات میں سے کچھ رہے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو ڈھالیں گے۔ سب سے پہلی بات، آدمی کے اندر کچھ کمالات ہو۔ علم کا کمال ہے، پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے۔ ایک آدمی کے اندر ہوتی کچھ ہنر، بہترین ہنر ہوتا ہے۔ ٹیلر رہتا لیکن بہترین ٹیلر آتا تو لوگ بہت بھاری بھی آدمی۔ ڈرائیور ہے لیکن بہترین ڈرائیور ہے تو لوگ اس سے کرتے ہیں۔ یہ کمالات ہیں آدمی کے اندر۔ ان تمام کمالات میں سے بہترین کمال یہ ہے، سمجھو، حافظ ہونا یہ بھی کمال ہے، عالم ہونا ایک کمال ہے۔ ان تمام کمالات میں سے سب سے بہتر کمال یہ ہے کہ کسی آدمی کا صحابی ہونا، یہ سب کمالات پر بھاری ہے۔ لاکھ حفاظ بھی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کروڑ عبادت گزار بھی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کروڑ علماء جمع ہو جائے لیکن صحابی کا مقابلہ ان کے درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک کمال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بھی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ روایتیں بھی منقول ہیں، اور جو سنیں باتیں یعنی احادیث، حضور کی حدیث جو صحابہ نے بیان کیا، ان صحابہ میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہے کہ انہوں نے بھی حضور کی حدیث کو امت تک پہنچایا ہے۔ یہ سب سے اونچا درجے کا کمال کہ وہ کیا تھے؟ صحابی تھے۔ ایک کمال سب سے بڑا درجے کا۔ حالانکہ حضور کی جب دنیا اسے پردہ فرما گئے تقریباً ان کی عمر 6 سال کے آس پاس تھی۔ سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے، شعبان میں پیدا ہوئے، 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا عقیقہ فرمایا تھا۔ پہلا کا درجہ کیا؟ کمال۔ اور ان کے اندر یہ کمال باقی تھا۔ کمال یہ ہے کہ یہ کون تھے؟ صحابی تھے۔ اس وجہ سے صحابی سے محبت کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ میرے صحابہ سے بغض نہ رکھو۔ اور قرآن مجید میں جتنے صحابہ کے مراتب اللہ نے بیان کیے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان صحابہ کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا تو صحابہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، تو ان کے مرتبے بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ راضی و کامیاب، اولئک حزب اللہ، اللہ کی وہ جماعت۔ کتنے مراتب ہیں، ایک کمال۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی بڑے کا محبت کرنا کسی آدمی سے۔ مثال کے طور پر میں پڑھا لکھا آدمی، میرے استاد اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، قدر کرتے تو میرے دل میں خود بخود قدر آئے گی، ہاں بھائی میرے استاد اس کی کیا کرتے ہیں؟ قدر کرنے، تو میں بھی کیا کروں گا؟ قدر کروں گا۔ اب بڑے کا قدر کرنا، بڑے کا محبت کرنا، اب ادھر دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا، اللہم احب، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ سمجھئے؟ دوسرا بڑے کا محبت کرنا۔ اور حضور سے بڑا ہمارے لیے کون ہے اللہ کی مخلوق میں؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ محبت کر رہے
تو دوسری وجہ بھی پائی گئی، اور تیسری وجہ اس فیلڈ کے لوگ، معزز لوگوں کا کیا کرنا، ان کی قدر کرنا۔ فیلڈ کے لوگ، اس علاقے کے معزز لوگ قدر کرے تو خود ہاں بھائی تو بہت مشہور لوگ ہیں، بہت یہ ہے بھی لوگ بڑی قدر کرتے ہیں، تو لوگ بھی کیا کریں گے سن کر، ہاں بھائی کچھ ان کے اندر کمالات ہوں گے اس لیے لوگ قدر کریں، تو ہم بھی کیا کریں گے، قدر کریں گے۔ ہر صحابی حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کی قدر کیا کرتا تھا، ان کی عزت کیا کرتے تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صحابہ کا انہوں نے وظیفہ مقرر فرمایا، اس میں سے یہ فرمایا بدری جو صحابی ہیں ان کا وظیفہ زیادہ، وظیفہ کا تو ماہانہ جیسے ہم سمجھے پنشن کی طرح سمجھو، وظیفہ بدری صحابی کا وظیفہ زیادہ، اور جو بدری صحابی نہیں تھے ان کا وظیفہ ان صحابہ سے کم۔ ظاہر سی بات ہے قرآن مجید نے فیصلہ کیا ہے جو فتح مکہ سے پہلے یا جو ہجرت سے پہلے جو ایمان لے کر آئے ان کا درجہ اونچا ہے، صحابہ ہونے میں سب برابر، لیکن جو ہجرت ہونے کرنے سے پہلے جو صحابہ ایمان لائے ان کا درجہ زیادہ ہے، فتح مکے کے بعد جو ایمان لائے وہ بھی صحابی ہیں لیکن ان سے درجہ تھوڑا کم ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدری صحابی کا وظیفہ زیادہ اور جو بدری صحابی نہیں تھے ان کا وظیفہ کم کیے، ہوتے ہوتے جب بات آئی حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کا تو ان کا وظیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدری صحابی کی طرح جو وظیفہ تھا وہ مقرر فرمایا، جبکہ بدری صحابی نہیں ہے، کیونکہ ابھی بدر کا واقعہ جب پیش آیا تو یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ انعام دینے کا وقت آیا، اللہ اکبر و کبیرہ، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فرزند عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کو کچھ انعام دیا، لیکن انعام دینے کی باری حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی، اپنے بیٹے کو جو انعام دیا اس سے کہیں زیادہ ان کو انعام دیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا اور کہنے لگے میں سے بڑھ کر ان بچوں کو انعام دیا گیا، کیا وجہ ہے؟ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہوئے اور فرمانے لگے خبردار خبردار، تو کبھی ان کی برابری مت چاہنا، تو برابر نہیں ہو سکتا ان کے، تو جانتا نہیں یہ کون ہے، تجھے نہیں معلوم ان کے نانا کون ہے اور تیرا نانا کون ہے، ان کے والد کون ہے اور تیرے والد، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ بے شک اونچا ہے، شیخین ہے، بڑا درجہ ہے، لیکن محبت ایسی، اس لیے کہ اس محبت کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور فرمایا تھا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ اپنے بیٹے کو ڈانٹا، خبردار تو کبھی ان کی برابری مت چاہنا، تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا، جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے پرہیزگار ہیں، کئی روایتیں ان سے منقول ہیں، معمولی درجے کے صحابی نہیں تھے، بہت بڑے صحابی تھے، لیکن اپنے بیٹے پر جو ہے حسنین رضی اللہ عنہما کو ترجیح دی، اس لیے کہ ترجیح دینے کا حکم محبت کا حکم کس کا ہے، اس لیے انہوں نے محبت فرمائی۔ اور آگے سنو، عاجزی ہونا، حضرت کے اندر ایسی عاجزی تھی، ایسی عاجزی تھی، راستہ چلتے کوئی غریب بلاتا فوراً اس کے دسترخوان پر چلے جاتے اور عاجزی کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا فرماتے۔
جبکہ بادشاہ لوگوں کا خیال کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم برابر کے صفوں کو دعوت کو گیا تو بھی اس کے برابر کے صفوں کو مت ہمیں سب مل کے بیٹھی ہے کون رہے نا بعض وقت بیٹھ گا سو کون کے گھر جائے گا تو کون بعض وقت بیٹھ گا سو بڑا یجمانت بیٹھی سے ایک گھمنڈ تکبر ہے یہ لے کر ڈوبے گا یاد رکھو ادھر دیکھو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب کے دستر بلاتا فوراً چلے جاتے اور اس کی عاجزی اپنی عاجزی پر بیٹھ کر تناول فرماتے اور ان غربا کو بھی اپنے دسترخوان پر باقاعدہ بلا کر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مہمان نوازی بہترین طریقے سے مہمان نوازی کرتے آج بلاتی کسے کو تو کون ہونا بلاتا اسے بلانا اور کون بڑا درجہ والا پیسہ والا ہے ابھی وہاں بکرید میں کرے نہیں گا نا باز لوگ گوشت اس کے گھر کو ہاں ان کے گھر میں کٹ کو ہے اس کے گھر کو گوشت کیوں ہوگا تو بدلے میں کیا ہوتا ہے ادھر آؤٹ گوئنگ انکمنگ ہوتے رہنا ادھر گئے گا تو ادھر سے آتا ہے بیچارہ کوئی غریب بانٹتا ہی نہیں اسے کوئی پوچھ کر دیکھتا بھی نہیں تم نہ کیسے معلوم بولے تو تمہارا پیٹ درد ہوتا بولتا نہیں آپ کو سمجھے لیکن عاجزی ایسی دی تھی غربا کے ساتھ ہمدردی ایثار ہمدرد اور چھٹی وجہ یہ ہے ایثار ہمدردی کرنا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ارے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اسے واقعہ پیش آئے حضرت حسین رضی گھر میں موجود تھے ایک سائل آیا پوچھنے کے لیے آیا خادم کو پوچھا گھر میں کچھ موجود ہے فرمانے لگا 200 درہم اہل عیال کے خرچ کے لیے ہی فرما سارا لے کے اور فرما میرے اہل عیال پر یہ اللہ کا بندہ اللہ کا واسطہ لے کر مانگ رہا ہے یہ ہم سے زیادہ حقدار ہے ہم سے زیادہ میرے اہل عیال سے زیادہ ترجیح رکھتا ہے سارا کا سارا لے کر دے دیا ایثار ہمدردی بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے کوئی سخی آدمی ہوتا تو لوگ اس کی کیا کرتے قدر کرتے ہیں کوئی بڑھ چڑھ کر کیا کرتا ہے کام کرتا ہے خدمت کرتا ہے تو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں لیکن سخاوت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے لوگوں کی واہوائی کے لیے کرے تو سارا بیکار یاد رکھو بعض لوگ وہ ہوتے ہیں اپنا نام ہونا اس لیے مال دیتے ہیں اور بعض بدبخت ایسے ہوتے ہیں مال دیتے نہیں مال دیے بغیر ان کا نام ہونا ایسا چاہتے ہیں یہ دو بھی غلط ہے مال دے کر نام چاہا یہ بھی غلط اور اس سے غلط مال خرچ کیے بغیر یہ بھی غلط ہے لیکن آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں مال خرچ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھاتے نہیں لوگوں کو بتاتے نہیں ہمارے شہر کا ایک واقعہ بول دیتا ہوں آپ کو جب بات آ گئی ابھی 15 دن تقریباً 15 دن پہلے بسم اللہ نگر میں ایک مسجد ماشاءاللہ اس کا افتتاح ہوا بسم اللہ مسجد بہت شاندار مسجد بنی کئی کروڑ مسجد بنانے میں کئی کروڑ لگے ایک اللہ کا بندہ اتنا مال خرچ کیا اس مسجد کو بنانے کے لیے تو میں سوچا دل میں کتنا خرچ کرے اللہ 1 کروڑ 2 کروڑ تقریباً 7 کروڑ روپے ایک اللہ کا بندہ خرچ کیا لیکن افتتاح کا جب وقت آیا اس نے علماء کو کہا میرے اوپر ایک مہربانی فرما دے کہ میرا نام نہ لیا جائے میں نے جو خرچ کیا ہے اس کا بدلہ اللہ سے لینے کے لیے کیا ہے اس کا میرا نام ذکر نہ کیا جائے اور میری واہوائی بھی نہ کیا جائے میری تعریف بھی نہ کیا جائے اسٹیج میں میرا نام بھی بلایا نہ جائے ایک مہربانی میرے کے لیے میرے پر فرما دے علماء میں فرماتے ہیں جو بعض علماء ان کو جانتے تھے ان سے ہم نے خود سنا جب افتتاح کا وقت ہوا عام آدمی کی طرح نہ وہ اسٹیج میں بیٹھا نہ بڑے لوگوں کی ترتیب میں بیٹھا تھا نہ ان کی صفوں میں بیٹھا تھا بلکہ مسجد کے شروع جہاں پر چپل چھوڑی جاتی ہے اس کے اندر کی صف میں ایک چیئر ڈال کر ایک عام آدمی کی طرح بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو استقبال کر رہا ہے خاموش بیٹھا
بیٹھا ہوا ہے، اطمینان سے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے لوگوں نے درخواست کی، فرمایا خبردار نہیں، میرے اوپر ایک احسان فرما دینا۔ تو لوگوں نے ان پر جو ہے یہ کام کیا، لیکن لوگ علماء فرماتے ہم اس کو دیکھتے رہے، نہ اپنے عمل سے اس نے بتایا، نہ اپنے کردار سے بتایا، نہ اپنے کوئی کردار سے، نہ عادت سے کچھ بتایا کہ میں خوش کر کیا ہوں، بلکہ عام آدمی کی طرح بیٹھا تھا، عام آدمی کی طرح دعا ہو گئی، خاموشی سے چلا گیا۔ 7 کروڑ روپے خرچ کرنے کے باوجود ذرہ برابر بھی کیوں؟ ہم یہی سمجھتے ہیں ایسے مخلصین کی وجہ سے اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ ایثار ہمدردی کا جذبہ، اور آگے سنو، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے خاندان عمدہ ہونا۔ حضور کے خاندان سے بڑھ کر کس کا خاندان ہو سکتا ہے؟ ایک آٹھویں وجہ یہ کثرت عبادت۔ کوئی آدمی عبادت کی کثرت کرتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، آدھی رات حضرت حسن رتن کی عبادت کرتے تھے، تلاوت، نماز، نفلی نماز، توبہ، استغفار، ذکر اذکار، پھر آدھی رات مکمل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آج ہماری عبادتوں کا حال دیکھ لیں، کیا عبادتوں کا حال ہے؟ تو ایسی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اب واقعہ میں ایک بات درمیان میں عرض کر دوں، عاشورہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ کرنا کیا نہیں کرنا کیا وہ بول دیتا ہوں میں آپ حضرات کو۔ کرنے کے کام یہ ہے اس دن روزہ رکھو۔ عیسیٰ کے حساب سے عاشورہ 10 محرم کب آ رہا تھا؟ چاشمبے کے دن کیا آ رہا؟ 10 محرم چاشمبے کے دن آ رہا ہے۔ کرنا کیا نہیں کرنا کیا وہ بول دے رہا ہوں آپ حضرات صاحب۔ عاشورہ کے دن روزے رکھنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ او بعدہ۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھو، اور ان روزہ رکھنے میں، عبادت کرنے میں بھی یہودیوں کی کیا کرو؟ مخالفت کرو، اور اس لیے ایسا کام کرو ایک دن پہلے اس کے ساتھ ملا کر رکھ لو کہ عاشورہ کے بعد کا دن کیا کرو؟ روزہ رکھ لو۔ اس سال کے حساب سے منگل چاشمبا یا چاشمبا جمعرات روزہ رکھو۔ عبادت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مشابہت پسند نہیں تھی۔ آج طور طریقے، تمہارے چہرے، تمہارے لباس، تمہارا لین دین، تمہاری تجارت کیسی ہے؟ اسلامی اعتبار سے ہے، یہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ ہر آدمی غور و فکر کر سکتا ہے، خود معلوم ہو جائے گا میرا طور طریقہ کیا ہے۔ تو روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں جو آدمی عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا، اللہ پاک 1 سال تک کے اس کے گناہ، یعنی گناہ سے مراد گناہ صغیرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے توبہ کل ابھی معاف ہو جائے گا، اس کے لیے وقت متعین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کے دل ہی سے اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہے گا، اللہ آن کے آن میں معاف کر دیتے ہیں۔ بغل میں بیٹھے والے کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ایک کام کیا کرنا؟ روزہ رکھنا۔ کیا بولو؟ روزہ رکھنا۔ اور دوسرا کام، علماء فرماتے ہیں اہل و عیال پر اس دن خرچ کرو گے، اللہ پاک اس کی برکت سے سال بھر روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اب بات یہ ہے، اگر 10 محرم کے دن دوپہر کے بعد کھانا گنا لاکھوں سودا لاکھوں تو میں دیے، وہ شام کو پکائے، وہ 10 محرم نہیں ہوگا بلکہ 11 محرم شروع ہو جائے گا۔ یہ ذرا نوٹ کر لیں اس بات کو۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پہلا دن نہیں ہوتا، بلکہ پہلی کیا ہوتی ہے؟ رات ہوتی ہے۔ رمضان کا روزہ دیکھیں تو پہلی کیا شروع ہو جاتی ہے؟ تراویح شروع ہوتی ہے، اس کے بعد دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ اسلامی حساب سے کیا ہوتا ہے؟ پہلا رات ہوتی ہے، تو کیا کرنا؟ اور اگر روزہ رکھ لیا الحمدللہ، 10 محرم کو روزہ رکھے تو روزہ رکھنا ہے،
کون کون روزہ رکھتے ہیں بولو ذرا، آپ تھوڑا اظہار کرو، کیا بھی تمہارے وجہ سے کسی کو توفیق مل جائے الحمدللہ، نہیں چلو، نہیں رکھنے والا بھی ہاتھ اٹھاؤ ذرا، شرم گرم کو نہیں بھی رکھا تو اس کی اعمال ناموں میں ثواب ملے گا اور گناہ صغیرہ اس کی بھی معاف ہو جائیں گے آپ کی برکت سے۔ تو روزہ رکھتا ہے، اب ظاہر سے بس دوپہر کو نہیں کھائے گا، دوپہر میں پکائے تو شام میں کھائے گا، تو کیا ہو جائے گا، اللیال پر خرچ کیا ہو 11 محرم، اور 11 محرم کی کوئی فضیلت نہیں رہے گی، 10 محرم کی فضیلت ہے، اس لیے ایک دن پہلے کیا کر لو، یہ خاص طور پر مستور آپ کو ماں بہنوں کو بتا دو، ذرا ان کو معلوم ہوتا نہیں، معلوم بتا دے گی تو ان کو بھی مسئلہ سمجھ آ جائے گا، اس لیے ایک دن پہلے 9 محرم کے رات میں گویا کہ وہ 10 محرم شروع ہو جاتی ہے، رات میں پکا تو شہری میں کھا لیے تو گویا کہ 10 محرم کی تمہیں جو فضیلت ملنا تھا وہ کیا ہو جائے گی، مل جائے گی۔ یہ دوسرے کام۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے، ایصال ثواب کرو۔ شہدائے کربلا کے لیے 72 لوگ تھے، وہ کہتے تھے 72 تھے، ان میں سے اہل بیت 72 شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 9 بچے شہید ہوئے ہیں، اہل بیت پہ تقریباً 18 یا 19 افراد شہید ہوئے ہیں، اور باقی لوگ جو ان کے چاہنے والے تھے وہ ہو گئے۔ اچھا واقعہ کہیں کو آیا وہ آگے میں بولوں گا، واقعہ کیوں پیش آیا وہ بات بولوں گا، پہلے سن لیجئے، بات رہ جائے گی، وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ایصال ثواب ان کے لیے کرو۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، اور حضرت کا انتقال جو ہے مدینہ منورہ میں ہوا اور جنت البقیع میں مدفون ہے، اور جو لوگ ان کے مدفون میں شریک تھے وہ خود فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ایک آدمی جو ان کی قبر میں اندر اترا تھا وہ جو مٹی ڈالنے میں شریک تھے، ان میں سے کچھ لوگ فرماتے ہیں ایک بار جب ان کا انتقال، حضرت کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں مدفون ہے، جنت البقیع جو مدینے کا قبرستان ہے وہاں پر مدفون ہے۔ ان کے تکفین کے بعد جو ہے تھوڑی مٹی وغیرہ لگ گئی تھی اور لا کر اپنے حمام میں اس کپڑے کو ڈال دیے تھے، جو فرما تھوڑی دیر کے بعد گھر میں خوشبو مہکنے لگی، فرمایا کہاں سے خوشبو آ رہی ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے سنتے سنتے دیکھا گیا جو کپڑا پر وہ مٹی ان کی قبر کی لگی ہوئی تھی اس مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ ارے جنت البقیع کتنا بڑا مرتبہ کا وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اٹھوں گا حشر کے دن، قیامت کے دن، سب سے پہلے بقیع جاؤں گا اور وہاں کے لوگوں کو میں لے کر اللہ کے دربار میں پہنچوں گا۔ بہت بڑا درجہ ہے۔ میرا حضرت کے پاس محرم کے دن چل رہے تھے، کچھ لوگ ان کی خدمت میں آئے اور پوچھا، محرم کے دن چل رہے تھے اور پوچھا کیا تم لوگ شہدائے کربلا کے لیے کچھ ایصال ثواب کرتے ہو یا اب تک کیے ہو یا کر رہے ہو، بتاؤ۔ ہمارا سب کا سوال ہے، کچھ ارادہ کیے کہ نہیں کیے، کر کو ہی نہیں کر کو ہی کر کو، سب پر، کتنے بیٹے سب کے پر، کوئی بھی ممتاز نہیں ہے اس میں، میرے سے بھی۔ کیا شہدائے کربلا کے لیے ایصال ثواب کیے ہو نہیں کیے ہو، روزانہ کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ فرمایا الحمدللہ اپنے شاگردوں کو بتایا، استاد شاگرد کو بتائے گا تبھی تو شاگرد عمل کرے گا، تو اپنے شاگردوں کو اپنے ملنے جلنے کو حضرت نے فرمایا الحمدللہ اللہ کا احسان یہ ہے، اللہ کا احسان ہے 1 محرم سے لے کر تقریباً 10 محرم تک روزانہ ایک قرآن شریف پڑھ کر ایصال ثواب شہدائے کربلا کے لیے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ کا ماشاء اللہ۔ ہمیں کیا کرنا، کم از کم 100 مرتبہ قل اللہ کا سورہ کو پڑھ کر بخشو، اتنا بھی نہیں ہوتا تو روزانہ 10 مرتبہ تو بھی، اور کم از کم 10 محرم کو دن چھٹی وغیرہ ہوتی ہے، کم از کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بخشو ان کو، کریں گے انشاءاللہ۔ کرنے کے کام بتا رہا، یہ کرنے کا کام ایصال ثواب۔ ارے ہم یہی سمجھتے ہیں
ثواب کی ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھ لو تمہارا ہمارا ایصال ثواب کرنا قیامت کے دن ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک یہ سوال کر لے کہ کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں سے، اہل بیت سے اہل بیت سے محبت کرتا تھا، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا تھا۔ جب یہاں پر بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیے، ان میں سے انگلی کٹا کر شہداء میں ہم لوگوں کا شمار ہو جائے، ہو سکتا ہے ہم بھی محبت میں کچھ پیش کر دیں اللہ کی دربار، اللہ کی رحمت وسیع سے۔ یہ بعید بات نہیں ہے اللہ میں محروم کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کریں گے انشاءاللہ ایصال ثواب کرنے کے کام، نہیں کرنے کے کام بھی سن لو۔ کوئی آدمی میرے اس کہنے پر ہو سکتا تم نہ کیا معلوم حضرت ہمیں کرتی، کرنا تو کر رہے بابا، مجھے کیا پریشانی، میرا کام بتانا ہے، حق بتانا میری ذمہ داری ہے۔ نہیں مانتے تم جانو، تمہارے اعمال جانے، قیامت کے دن تم جواب دے لو گے، لیکن سوال سے میرے سے سوال بچ جائے گا۔ اللہ پاک میرے سے سوال نہیں کریں گے، تجھے علم تھا، میں نے تجھے علم دیا تھا، تجھے حق معلوم تھا، کیوں تو نے نہیں بتایا؟ تو بتاتا، ہو سکتا ہے کہ میرے کچھ بندے عمل کر لیتے، گمراہی سے بچ جاتے۔ یہ سوال اللہ کیا ہم کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ میں اس سوال اور جواب کے ڈر کی وجہ سے میں آپ حضرات کو کچھ کہہ دیتا ہوں، 2-4 منٹ میں کہہ دیتا ہوں۔ شہداء کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، اس جمعہ میں وقت ختم ہو رہا ہے، آئندہ انشاءاللہ جمعہ عرض کروں گا کہ واقعہ کیوں پیش آیا، لیکن نہ کرنے کی کام یہ ہے۔ اس دن جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں شرک کرنا گناہ ہے، جس طرح ہم یقین کرتے ہیں زنا کرنا برا کام ہے، اسی طرح زنا کی چیزوں کو دیکھنا بھی برا ہے۔ شرک کرنا جس طرح گناہ ہے، اسی طرح شرک کی مجلس میں شرکت کرنا بھی گناہ ہے۔ اب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ بولو، تمہیں اپنے دل سے سوال جواب کر لو۔ کسی کے اہل و عیال میں سے کسی کے چاہنے والے انتقال ہو جائے تو وہ انتقال ہو جانے پر کیا کرتا ہے؟ قرآن پڑھے گا، دعائیں مانگے گا۔ مانگتا نہیں مانگتا؟ نہیں مانگتے دعائیں بھی؟ بولو ہوں کر دو کم از کم۔ قرآن کسی کے انتقال ہو جائے، دنیا سے پردہ فرمائے، وہ کیا مانگے گا؟ دعائیں مانگے گا، ایصال ثواب کرے گا، ان کے طرف سے کچھ صدقہ نکالے گا۔ ہرگز یہ کوئی کام نہیں کرتا کہ اس دن کسی کے انتقال ہو اور اس دن دوسرے دن یا اسی تاریخ پر یا اس دن کوئی ناشتہ ہو، بینڈ بجا بجاتا ہو، وہ ہرگز وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ باجا بجانا، طبل بجانا یہ اسلامی روایت میں نہیں ہے۔ اگر یہ باجا بجانا صحیح ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوتا، ارے صحابہ مناتے، ارے صحابہ کے آگے چلو فقہا مناتے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مناتے، اور آگے چلو اور آگے زمانے تک لے چلو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مناتے، اور شیخ بہاؤالدین مناتے، صابر کلی رحمۃ اللہ علیہ مناتے، کسی نے نہیں منانا۔ آگے اور لے چلو، اگر ثواب کا کام ہوتا تو ہر مسجد میں باجا بجایا جاتا، کیونکہ ثواب کا کام ہے۔ کیوں نہیں بجاتے؟ اس لیے کہ اسلام میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں میرے بھائی، یہ ناچنا ڈانسا کرنا۔ اپنے بچوں کو روک ان چیزوں سے، محبت ہے، محبت کا ثبوت پیش کرو، ان کے لیے صدقہ کرو، ان حضرت حسین تعالیٰ عنہ، ان کی آل اولاد کے لیے ایصال ثواب کرو۔ اللہ تمہارے حق میں جو دیا ہے ثواب پہنچاؤ، ایصال ثواب کرو، مال خیرات کرو، ان کے نام پر صدقہ دو، فلاں فلاں جتنے خیر کے کام ہوتے ہیں، نماز پڑھ کر دعائیں مانگو۔ تمہارا نماز پڑھ کر دعا مانگنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے بڑا درجہ ان کو دیا ہے، لیکن تیرا میرا فائدہ ہو جاتا ان کے لیے دعا مانگنا، اس لیے کہ تیرا دعا مانگنا جب مانگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کا بدلہ اللہ سے تجھے دلائیں گے۔ یا اللہ یہ میری آل اولاد کے لیے ایصال ثواب فرمایا تھا، تو اس کا بدلہ عطا فرما۔ ادھر احسان کا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوا کرتا ہے، اس لیے یہ کاموں سے بچ جاؤ۔ کوئی رافضی کوئی کام کرتا ہے، شیعہ کوئی کام کرتا ہے، وہ جانے اس کا مسلک جانے۔ اہل سنت والجماعت میں یہ انگار بنانا
اس میں ناچنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے کھیلنے سے منع فرمایا ہے، اور کنکری پتھر مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے جنازے کے سامنے آگ لے جانے سے منع کیا گیا۔ کفار و مشرکین لے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ آگ یہ جہنم میں رہنے والی چیز ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے اپنے آپ کو نوجوانوں بچ جاؤ۔ ہاں نہیں حضرت میں کرتوں سچ کرنا تو کر بھائی، میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے تیرے سامنے بیان فرما دیا۔ یہ کام و شریعت اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کرنے کے جو کام ہیں وہ کرو، نہیں کرنے کے کام خود بخود کیا ہو جائیں گے، انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ محبت ہے ایصال ثواب کرو، محبت ہے ان کے نام پر صدقہ دو، خیرات کرو۔ اللہ پاک تمہیں مجھے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ گھر اہل و عیال کو بتاؤ، انشاءاللہ کم از جن کو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے، میں نے اپنے گھر میں کل فون کر میں اپنے گھر والوں کو بتایا، ہم گھر والے بیٹھ کر بچوں مل کر انشاءاللہ روزانہ ایصال ثواب 10 محرم تک انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ یوں تو روزانہ اہل بیت کو ایصال ثواب کرتے ہیں، لیکن اپنا خیال کو پیش کرو، ان کو بھی اس خیر میں جمع کرو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔